بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم سیکھیں گے مسافر کے حقوق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ترجمہ کنز العرفان، اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل۔ اس آیات میں زمین پر اتراتے ہوئے، اکڑ کر، دوسروں کو حقیر جانتے ہوئے، مٹکتے ہوئے اور ہاتھ پاؤں گھماتے ہوئے چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں راستے کے حقوق بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے 4 حقوق یہ ہیں۔ پہلا ہے حسن الکلام، یعنی اچھی گفتگو کرنا، اور دوسرا ہے تشمیت العاطس اذا حمد، یعنی چھینک کا جواب دینا، اور تیسرا حق ہے تغیث الملہوف، یعنی حاجت مند کی مدد کرنا۔ چوتھا ہے تہد الضال، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 حقوق بیان کیے ہیں۔ پہلا حقوق کیا تھا؟ حسن الکلام، یعنی اچھی گفتگو کرنا۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ راستے میں شور مچاتے ہوئے مذاق مسخری کرنے اور اونچے اونچے کہکے لگانے، چلا چلا کر ایک دوسرے کو پکارنے، چیخ چلا کر گفتگو کرنے، بازاری انداز میں گفتگو کرنے سے بچیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طرح گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو شریف آواز نہ زیادہ بلند ہوتی، نہ اتنی دھیمی کہ سامنے والے کو سننے میں دشواری ہو۔ آپ جہاں بھی ہوں، راستے میں ہوں یا گھر میں ہوں، ہر جگہ اچھے انداز میں گفتگو کیجیے، کہ حدیث مبارکہ میں حسن الکلام، یعنی اچھی گفتگو کرنا جنت میں لے جاتا ہے۔ دوسرا مسافر کا وہ یہ ہے تشمیت العاطس اذا حمد، یعنی چھینک کا جواب دینا۔ جب بھی کسی مسلمان کو چھینک آئے، چھینکنے والا الحمدللہ کہے، اس کے فوراً جواب میں اتنی ہی آواز میں تو سننے والا کہے یرحمک اللہ، اور پھر دوبارہ چھینکنے والا یہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم۔ تو اس طرح جو ہے وہ جواب دینا ہوگا۔ اور گھر میں ہو، آفس میں ہو، دکان میں ہو، راستے میں پیدل چل رہے ہوں، بس میں ہو، ریل گاڑی میں ہو، جہاز میں ہو، رکشے میں ہو، جب کسی کو چھینک آئے تو وہ یہی کہے الحمدللہ، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہے، اور سننے والا یوں کہے یرحمک اللہ، اور پھر چھینکنے والا یہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم۔ اور مسافر کا تیسرا حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے تغیث الملہوف، یعنی حاجت مند کی مدد کرنا، یعنی اندھے کو راستہ دکھانا، بوڑھے کی مدد کرنا، کمزور کو سامان اٹھا دینا، کوئی گر گیا ہو اسے بڑھ کر اٹھانا، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو تو بڑھ کر گرنے والے زخمیوں کی مدد کرنا، ضرورتاً پانی وغیرہ پلانا، ریسکیو کے مدد کے لیے بلانا، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، بیچارہ پریشان ہو تو اس کی مدد کرنا، پیٹرول ختم ہو گیا تو ممکن ہو تو کچھ پیٹرول جو ہے وہ مہیا کرنا، پیدل چلنے والے کو اپنے ساتھ سوار کر لینا۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ پاک اس کی حاجت پوری فرماتا رہتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ چوتھی چیز ہماری رہ گئی تھی، وہ یہ تھی تہد الضال، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا۔ کسی نے راستہ پوچھا تو اسے راستہ بتا دینا۔ ایسی جگہ ہے کہ عموماً لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، راہ بھول جاتے ہیں، وہاں راستے کی نشاندہی کرنے والے کوئی علامت لگا دینا، مثلاً بند گلی کی نکڑ پر کہیں واضح جگہ لکھ دینا کہ آگے گلی بند ہے، یوں ہی راستے میں کہیں گڑھا ہے، کسی وجہ سے راستہ بند ہے، ادھر جاتے ہوئے کو بتا دینا کہ بھائی دھیان سے جانا، آگے گڑھا ہے وغیرہ۔ راستے بتانے کی مختلف صورتیں، یہ سب راستے حقوق میں شامل ہیں۔ حدیث پاک میں ہے تمہارا بھولے شخص کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو آج ہم نے جو ہے مسافر کے حقوق سنے، وہ کیا تھے؟ 4 حقوق تھے۔ پہلا تھا اچھا گفتگو کرنا، دوسرا تھا چھینک کا جواب دینا، اور تیسرا تھا بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا، اور چوتھا تھا حاجت مند کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔